السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کے پروگرام وقت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ وقت ہے نئے سال 2021 کی آمد کا۔ ناظرین، ہر نئے برس کی آمد پر تقریباً ہر ملک، مذہب، رنگ، نسل اور عقیدے سے وابستہ لوگ ایک خاص کام قدر مشترک کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ کام نئے سال پر نئے عزائم، نئی امنگوں اور نئے ارادوں کے ساتھ نئے اہداف مقرر کرنے کا ہوتا ہے۔ ہر نئے برس کے آغاز پر اس طرح سے اہداف مقرر کرنے کی روایت کس قدر قدیم ہے، اس کا تعین کرنا شاید ممکن نہیں۔ تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی یہ روایت بھی برقرار رہے گی۔ اس روایت کی پیروی کرنے والے جو بھی اور جیسے بھی ہوں، ان کے متعلق یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو ایسے لوگوں کا دامن امیدوں سے بھرپور ہوتا ہے اور دوسرا انہیں خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ اپنی امیدوں اور اعتماد کے سہارے ہی وہ طے کرتے ہیں کہ سال نو میں ان کے اہداف کیا ہوں گے اور ان کے حصول کے لیے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ہر گزشتہ سال کی طرح 2021 کی آمد پر بھی بہت سے لوگ یہ بات طے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اس برس ان کے ترجیحی اہداف کیا ہوں گے۔ نئے سال کے آغاز پر اپنے لیے نئے اہداف مقرر کرنے کو اپنی مدد آپ کے تحت اٹھایا گیا پہلا قدم بھی کہا جا سکتا ہے۔ نئے سال کی آمد پر اپنے لیے طے کیا گیا کوئی ہدف سادہ، مشکل، آسان یا پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے اور اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو سگریٹ نوشی ترک کرنا اس کے نئے سال کا ہدف ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے اس ہدف کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس طرح کے ہدف کو نسبتاً آسان ہدف سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے اہداف کے برعکس اگر کوئی نامناسب اور کم وسائل رکھنے کے باوجود بہت زیادہ دولت کے حصول کو اپنا ہدف بنائے تو اسے مشکل اور پیچیدہ ہدف کہا جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے لیے سادہ یا پیچیدہ اہداف اس لیے مقرر کرتے ہیں کیونکہ انہیں وہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اصل میں نئے اہداف مقرر کر کے وہ آنے والے سال میں خود کو اور اپنے حالات کو گزشتہ برس سے مختلف اور بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہر عمر، ہر رشتے، ہر تعلق، ہر مرتبے کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد کی ضرورتیں، خواہشیں، حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں کسی نہ کسی حد تک دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس رنگا رنگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی کے لیے ہر فرد کی ترجیحات اور اہداف بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جن طالب علموں کی ترجیح دیگر مشاغل کی نسبت علم کا حصول ہوگی، ان کے نئے برس کا ہدف بھی یقیناً تعلیم کے متعلق ہی ہوگا۔ کھلاڑی اپنے کھیل کے معیار کی بہتری کو اپنا ہدف بنائیں گے۔ جو ماں باپ بہترین والدین بننا چاہیں گے، ان کا ہدف ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو ترجیح بنا کر انہیں پہلے سے زیادہ وقت دیں، بچوں کے اساتذہ سے ملاقات کا دن اور وقت یاد رکھیں اور تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کے کھیل، تفریح اور دیگر ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہدف نئے سال کے لیے نئے فیشن اور نئے سٹائل اپنانا ہو سکتا ہے۔ موٹے لوگ وزن اور موٹاپا کم کرنے کو اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ کسی مریض کا ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ان عادتوں کو ترک کرے جو اس کی بیماری کا باعث بنی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس ماحول کو بہتر بنائے جس کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہوگا۔ غرض جس قسم کی حاجتیں، ضرورتیں اور خواہشیں ہوں گی، ان کی مناسبت سے ہی لوگ اپنے لیے نئے سال کے اہداف مقرر کریں گے۔
ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت پسماندہ ملکوں میں نئے سال کے اہداف مقرر کرنے کا رجحان کچھ کم ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ہر برس کے آغاز پر جو 10 کام کرنے کا سب سے زیادہ عہد کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ ان ممالک کے لوگ سب سے زیادہ یہ عہد کرتے ہیں کہ نئے برس کے دوران وہ اپنے خاندان اور دوستوں کو گزشتہ برس کی نسبت زیادہ وقت دیں گے۔ دوسرے نمبر پر لوگ اپنی فٹنس اور صحت کا معیار بہتر بنانے کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ موٹے اور وزنی لوگ اپنا موٹاپا اور وزن کم کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کی بری عادت جس طرح سے عام ہو رہی ہے، اسی طرح سے اس سے گریز کا رجحان بھی فروغ پا رہا ہے۔ ہر سال کے آغاز پر بہت بڑی تعداد میں لوگ سگریٹ نوشی ترک کرنے کو بھی اپنا ہدف بناتے ہیں۔ کام کی زیادتی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے لوگوں کے پاس زندگی کی نعمتوں اور رعنائیوں سے لطف اندوز ہونے کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دولت کے بے پناہ حصول کی خواہش کے ساتھ کولو کا بیل بننے سے اکتائے ہوئے کئی لوگ نئے سال میں زیادہ پیسے کمانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فضول خرچی کی عادت ہے، وہ نئے سال میں اس عادت کو چھوڑنے اور زیادہ سے زیادہ بچت کرنے کو اپنا ہدف مقرر کرتے ہیں۔ مقروض لوگ قرض سے جان چھڑانے اور اپنی عزت و وقار کی بحالی کے لیے وقت پر اپنے واجبات ادا کرنے کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہدف مقرر کرتے ہیں کہ وہ نئے سال میں گلوکاری یا کسی قسم کا ساز بجانے جیسا کوئی ایسا کام سیکھیں گے جس کا شوق ہونے کے باوجود وہ محض کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے اسے سیکھنے سے گریز کرتے رہے۔ بہت کم تعداد میں ہی صحیح دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نئے برس میں مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کو اپنا ہدف مقرر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ ڈسپلن کی پابندی کریں گے اور اپنی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ ناظرین، نئے برس میں نئے عہد کرنے والوں کے حوالے سے کی گئی پنسلوانیا یونیورسٹی آف سکرینٹن کے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر جان نورکراس کی ایک تحقیق کے مطابق نئے سال کے موقع پر جو لوگ اپنے لیے اہداف مقرر کرتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتے ہوئے نئے سال کے پہلے 2 ہفتوں کے بعد ہی 71% رہ جاتی ہے، اور 1 ماہ بعد مزید کم ہو کر یہ تعداد 64% ہو جاتی ہے۔ نئے سال کے اہداف مقرر کرنے والوں میں سے اگرچہ 34% پہلے ہی مہینے میں خود سے کیے گئے وعدوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بعد ان کی تعداد میں کمی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جان نورکراس کے ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئے سال کی آمد پر نئے عزائم، نئی امنگوں اور نئے ارادوں کے ساتھ نئے عہد کرنے والوں میں سے 46% ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 6 ماہ بعد بھی اپنے طے کیے گئے اہداف کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نورکراس کی تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر اہداف مقرر کرنا تو آسان ہے، مگر ان اہداف کے حصول کے لیے عمل کرنا سادہ اور سہل ہرگز نہیں ہے۔ اس امر کے باوجود یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ دنیا میں اب بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے لیے صرف کوئی ہدف ہی مقرر نہیں کرتے بلکہ اسے حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ مذکورہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئے سال کے موقع پر طے کیے گئے اہداف کے حصول کو ہرگز ناممکن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی کے لیے نئے امیدوں کے ساتھ نئے سال کے موقع پر خود سے عہد کرتے ہوئے کوئی ہدف مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر خود پر اعتماد ہو تو پھر ہر ہدف کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم زنجیر ٹی وی کے کارنامین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔